السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ سب مل کر حضور تاجدار مدینہ راحت المسینہ عرش بن گیا جس کا سینہ مشک سے اعلیٰ جس کا پسینہ قلم نشرح لک جس کا سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت کمال محبت اور تمام عقیدت کے ساتھ ہدیہ درود سلام پیش کریں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ اگر عشق و محبت کی لو بیدار ہے تو ایک بار اور محبت کے ساتھ ہدیہ درود سلام پیش کریں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم منبعين بالعلم والذكر وآله وصحبه وبارك وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ الحمدللہ محبان دار الشریعہ کمیٹی کی جانب سے تفسیر قرآن کے نام سے یہ مبارک محفل مسلک اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اور نشر و اشاعت کی نیت سے یہ ان کی پہلی تمہید ہے اور پہلی کامیاب کوشش ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری بھائیوں کو مذہب اور سنت کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مل جل کر اس کام کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں مسلمانوں پر اللہ کی سب سے بڑی نعمت اور اس کا سب سے عظیم احسان اور اسلام اور مذہب اسلام کو ماننے کے لیے جو ہمارا بندھارن ہے، جو ہمارا دستور اساسی ہے، یہ ہے قرآن مجید۔ یہی ہے اسلام کا دستور اساسی، یہی ہے اسلام کا بندھارن جس میں زندگی سے لے کر موت تک، پیدائش سے لے کر قبر کی موت تک جتنے بھی عقیدے، جتنے بھی احکام، جتنے بھی مسائل ہیں، ان تمام علوم کو یہ قرآن جو اللہ نے اپنے محبوب پر نازل فرمایا، پروردگار عالم نے میں رہتی دنیا تک کے تمام مسائل، احکام، عبادات، معاملات سب کو جمع کرنا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ جميع العلوم فی القرآن العظیم اقاصرت عنہ اقام الرجالی، کہ قرآن مقدس میں اولین و آخرین کے تمام علوم جمع کر دیے گئے ہیں۔ ہاں، لوگوں کی سمجھ، لوگوں کی فہم و فراست، لوگوں کا دماغ الگ الگ طرح کا ہے۔ جس کو اللہ نے جیسا دماغ دیا اس نے اپنی صلاحیت سے قرآن سے اتنے ہی مسائل اور احکام کو کھنگال کر نکالا۔ بلا کشتی و تنظیم ایک سمندر ہوتا ہے، سمندر میں تمام نعمتیں ہیں، ہر قسم کے موتی ہیں، ہر قسم کے ہیرے جواہرات سب سمندر میں ہیں، لیکن سمندر سے ان موتیوں کو نکالنے کے لیے بیشتی
یہ قرآن علوم کا سمندر ہے، اولین و آخرین کے علوم کا سمندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کے تمام علوم کو قرآن میں جمع کر دیا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ قرآن جو علوم کا سمندر ہے اس سے نکلنے کے لیے امام ابو حنیفہ جیسا امام نہیں، عبداللہ ابن عباس جیسا صحابی نہیں، ابو بکر صدیق جیسا صحابی نہیں، رسول کونین کی غلامی جس کے دل میں بس جاتی ہے اور رسول اللہ کی مشکار نبوت سے جو براہ راست فیض حاصل کرتا ہے وہ قرآن سے صحیح جوہر اور جوہر نکال کر امت کو پیش۔ اسی بھی پہلے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی تفسیر، قرآن کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام ہر وقت ہر دم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم۔ کون کامیاب ہوں گے؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، اور اپنے ایمان کو ظلم سے نہ ملایا، آخرت میں وہ کامیاب ہوں۔ غور کرنے کی بات تو بڑی آسان ہے۔ آخرت میں کون کامیاب ہوں گے؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، اور اپنے ایمان کو ظلم سے نہ ملائے، وہ لوگ آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ غور کرنے کا مقام ہے صحابہ کرام نے جب یہ آیت کریمہ پڑھی ان کے دل خوف الہی سے لرز گئے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایتنا لم یظلم نفسہ، ہم میں سے کس نے اپنی جان پر ظلم نہیں کیا، ہم میں سے کس نے ظلم نہیں کیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن کامیاب وہ ہوگا جو ایمان لانے کے بعد کسی بھی طریقے سے اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا، وہ آخرت میں کامیاب ہوگا۔ ہم امتی ہیں، کہیں نہ کہیں ہم سے چوک ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں ہم سے ظلم جیسا معاملہ ہو جاتا ہے۔ وہ صحابی تھے، اور کرنے کا موقع ملتا ہے وہ صحابی تھے۔ یہ حضور سے ان کا یہ سوال تعلیم امت کے لیے تھا، اس لیے تھا حضور کے فیض کی برکت سے، فیض نبوت کی برکت سے اللہ نے انہیں گناہوں سے محفوظ کر دیا تھا، مگر اس کے باوجود انہیں اپنے ایمان کی فکر ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم سے چوک ہو جاتی ہے، کسی نہ کسی کا حق ہم سے لینے دینے میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، تو ہم میں سے تو کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس نے کبھی ظلم نہ کیا، تو ہم میں سے کون پھر جنت میں جائے گا؟ دیکھیے یہ ہے قرآن۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حدیث کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، تفسیر کی ضرورت کیوں پڑتی ہے۔ اگر صرف قرآن ہی پر اعتماد کر لیا جاتا تو بارہا ایسے مواقع آئے تھے کہ جب تک حضور کی زبانی اس کی تفسیر نہیں ہو جاتی صحابہ کرام بھی نہیں سمجھ پاتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے کیا، حضور اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا کہ وہ دنیا کو آخرت میں کامیاب ہوگا جس نے ایمان لانے کے بعد کسی طرح ظلم نہ کیا۔ ہم میں سے کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کسی کا حق لینے دینے میں ان کی ہو جاتی ہے ہم سے، حضور ہم آخرت میں کیسے کامیاب ہوں گے؟ وہ صحابہ تھے اور آج ہم، وہ تواضع کے لیے کہتے تھے، لیکن ہمارا یہ حال ہے دن بھر گناہوں میں ظلم میں مبتلا رہتے ہیں۔ اگر حضور کی ذات سے اس آیت کریمہ کی تفسیر نہ ہوتی، مجھے بتائیں قرآن کی آیت کسی سمجھ میں آتی؟ اب حضور نے فرمایا سنو، یہاں ظلم سے مراد ہے شرک۔ کیا فرمایا؟ ظلم سے مراد ہے شرک۔ صحابہ نے عرض کیا حضور آپ نے اس کی تفسیر فرمائی، اس کی دلیل؟ فرمایا لو قرآن کی اس آیت کی تفسیر قرآن ہی سے بتاتا ہوں۔ اللہ قرآن میں دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اب انہوں نے فرمایا قرآن کی ایک آیت سے
ایک آیت تفسیر کر دی ہے اور یہاں مراد یہ جو ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو جس سے کفر و شرک سے بچایا قیامت کے دن اس کی قیامت کے دن جب اس کی دولت ایمان اس کے ساتھ ہوگی اور کفر و شرک کے ظلم سے جس نے اپنا ایمان بچایا ہوگا جنت اس کو ملے گی۔ کیا پتا چلا کہ قرآن عرب میں نازل ہوا، صحابہ کرام کیا عامی تو تھے بلکہ عرب کے سب سے بڑے فقہا تھے، افصح العرب تھے۔ جب وہ اصول کی تفسیر کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھ سکتے تو ہم بغیر اصول کی تفسیر کے قرآن کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اس لیے قرآن بھی ضروری ہے اور قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث مصطفیٰ کا سہارا بھی ضروری ہے۔ بلکہ ہمارے علماء نے یہاں فرمایا کہ قرآن کی تفسیر اگر نہیں کر دیتے تو جب تک اصول کی زبان سے وہ تفسیر ادا نہ ہوتی امت کے حق میں حجت نہیں ہوگی۔ امت کے حق میں قرآن حضرت جبریل امین اللہ کا کلام لے کر آئے، اگر وہی تفسیر کرتے تھے تب بھی امت کے حق میں اس وقت تک حجت نہ ہوتی جب تک مصطفیٰ کی زبان سے اس کی تفسیر ادا نہ ہو جائے۔ اس لیے ہمارا سب سے بڑا اسلام کا دستور اساسی یہ قرآن ہے اور قرآن کی تفسیر قرآن کو سمجھنے کے لیے یہی ہے حدیث مصطفیٰ۔ ٹھیک، اب آئیے اتنی تمہیدی گفتگو کے بعد اب قرآن کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ۔ ایک ضروری بات میں یہاں پر یہ بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ قرآن مقدس کی یہ جو ہمیں موجودہ ترتیب نظر آ رہی ہے، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران وغیرہ، قرآن مقدس لوح محفوظ میں اسی ترتیب کے مطابق ہے جو آج ہمارے سامنے موجود ہے، مگر قرآن اس ترتیب پر نازل نہیں ہوا۔ قرآن اس ترتیب پر نازل ہوا ہے لوح محفوظ سے آسمان زمین۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے شہر المبارک الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل فرمایا گیا۔ اور سورہ قدر میں ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں دونوں آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر کے اس کا مطلب یہ ہے کہ مہینہ رمضان کا تھا اور رات شب قدر کی تھی، تو رمضان کا مہینہ اور رات شب قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یک بار ہی ایک ساتھ پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک پہنچایا۔ یہاں بہت سے علماء بھی بیٹھے ہیں، شاید وہ یہ بات کی تصدیق بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ترتیب لوح محفوظ پر ہے اور اسی ترتیب پر قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یک بار ہی ایک ساتھ نازل ہوا۔ اب اس کے بعد 23 سال کی مدت، اس کے بعد جیسی جیسی ضرورت پیش آتی گئی اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور اس کی منشا کے مطابق حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں قرآن نازل ہوتا۔ فرض کرو کہ اس وقت ابتدائی اسلام میں جب یہ پورا عرب شراب کی آلودگیوں سے رچا پچا ہوا تھا، پورا عرب ایک دو لوگوں کو چھوڑ کر شراب کی گندگیوں میں سب ملوث، ابتداءً اگر شراب کی مطلب نازل کر دی جاتی تو اہل عرب کا بہت دکھا اور شاک ہو جاتا۔ اس لیے رفتہ رفتہ انہیں بات رکھا گیا، کبھی فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نماز کی قریب مت جاؤ جس وقت تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو سب سے پہلے صحابہ کرام کو
مطلقاً شراب سے نہیں روکا گیا، بلکہ انہیں کہا گیا کہ جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو اس وقت شراب کی گندگی سے اپنے منہ کو پاک رکھو، اپنے دہن کو پاک رکھو، اپنی زبان جس سے تم ذکر الہی ادا کرو گے اس سے زبان کی اس یعنی اس مقدس زبان سے، اس مقدس ذکر سے تم شراب کی ناپاکی کو دو۔ لیکن میرا شیخ تھا، اس کی بعد جب تھوڑا عرصہ گزر گیا اور صحابہ کرام اس بات کے عادی ہو گئے کہ جب نماز کا وقت آتا اپنے منہ کو صاف کر لیتے اور نماز کی حالت میں شراب کا ذرہ برابر اثر ان کی زبان پر، ان کے چہرے پر، ان کے جسم پر، لباس پر نہیں ہوتا۔ جب وہ اس کے عادی ہو گئے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آیت کریمہ نازل فرمائی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یہ شراب، یہ جوا، یہ بت، یہ پاسے دے کر تقدیر معلوم کرنا، یہ سب شیطانی اعمال اور گندگیاں ہیں۔ فاجتنبوہ، اس سے بچو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ تو غور کیا آپ نے، سب سے پہلے نماز کی حالت میں انہیں شراب کے قریب جانے سے روکا گیا، اور اس کے بعد جب عادی ہو گئے تو اس کے بعد مطلقاً شراب پینے سے انہیں روک دیا۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ جیسے جیسے ضرورت پیش آتی گئی امتیوں کے حق میں اللہ تبارک و تعالی نے جو آیت اور جو حکم مناسب محسوس کیا پروردگار عالم نے اسی کے مطابق آیت نازل کی۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھی نزول کی طرف۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا؟ حضور کی نگاہ لوح محفوظ پر تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی سورت یا کوئی آیت نازل ہوتی تو صحابہ کرام سے فرماتے کہ فلاں سورت میں فلاں آیت کے بعد فلاں آیت سے پہلے اتنا حصہ جوڑ دو کہ لوح محفوظ میں میں نے دیکھا ہے اسی طور پر اس کی طرف۔ یہ حضور کا طریقہ تھا۔ اس طریقے سے آپ نے قرآن کو جمع کیا کہ جو جو آیتیں نازل ہوتی گئیں حضور نے لوح محفوظ پر جو قرآن تھا اس کے مطابق، اس کی ترتیب کے مطابق اس کے مناسب آیت کو وہاں پر آپ نے جوڑا اور صحابہ کرام کو وہاں پر رکھنے کا حکم دیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا اس سے کچھ مہینے پیش کر غالباً 40 دنوں سے پہلے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اليوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے آج کے دن تم پر اپنی نعمت تمام فرمائی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے لیے دین اسلام پر راضی ہو گیا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اب دین اسلام کامل اور مکمل ہو گیا، اور یہ ہے قرآن کی آخری آیت۔ ٹھیک ہے، اب جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا آپ نے اس سال حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے سامنے پورا قرآن گول کیا اس ترتیب پر جو ترتیب لوح محفوظ میں تھی، اور حضرت جبریل امین کا یہ طریقہ تھا کہ جتنا قرآن کو ہر سال لے کر نازل ہوتے اتنا حصہ ہر سال ماہ رمضان مبارک میں حضور ان کو دور سناتے اور حضرت جبریل حضور کو دور سناتے۔ اس طرح حضور صحابہ کرام کو اور صحابہ کرام حضور کے سامنے، تو غرضی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن صحابہ کرام کے سینوں میں جمع کروا دیا تھا، اور درخت کے پتوں پر، اونٹ کی ہڈیوں پر، چمڑے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں قرآن کی آیات لکھی جاتی رہی۔ ٹھیک ہے، اور جس سال حضور کا وصال ہوا اس سال رمضان المبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو پورا قرآن اس وقت تک نازل ہو چکا تھا، اور حضرت جبرائیل امین حضور کو وہ پورا قرآن جو اب تک وہ نازل کرنے چلے آئے تھے مکمل دونوں حضرات نے ایک دوسرے کو دور سنایا لوح محفوظ کی ترتیب کے مطابق۔ سمجھے؟ تو یہ ہوئی قرآن کی ترتیب جو آج ہمارے سامنے
موجود. تفصیل تو بہت زیادہ ہے مگر میں نے آپ کو اختصار کے ساتھ اس کا ایک بیک گراؤنڈ سمجھا دیا. تو اسی ترتیب لوح محفوظ میں جو سب سے پہلی سورت ہے وہ ہے سورہ فاتحہ. فاتحہ یہ ہے عربی زبان کا لفظ. اس کا معنی ہوتا ہے اسٹارٹ. کیا ہوتا ہے؟ ابتدا، اسٹارٹ. تو چونکہ اس سے قرآن کی ابتدا ہوتی ہے اس لیے اس کا نام ہے سورہ فاتحہ. اس کے اور مختلف نام ہیں، قریب 20 سے 21 نام ہے اس سورت کے. اس سورت کا ایک نام ہے کافیہ، ایک نام ہے وافیہ، ایک نام ہے شافیہ، ایک نام ہے شفا، ایک نام ہے تعلیم المسئلہ، ایک نام ہے سورۃ الدعاء، ایک نام ہے سورۃ الصلاۃ، اور کئی اس طرح کے نام ہیں اس سورہ مبارکہ. اور اس سورت کی فضیلت یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرماتے ہیں. ترمذی شریف کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو ایسی صورت نہیں عطا کی گئی جو سورہ فاتحہ سے افضل ہو. اور ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ ایک فرشتہ میرے پاس حاضر ہوا اور اس نے مجھے سلام عرض کیا اور اس کے بعد مجھے عرض کیا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب تمہیں دو نور کی بشارت ہو. ایک نور کا نام ہے سورہ فاتحہ اور ایک نور کا نام ہے سورہ بقرہ کی آخری آیت آمن الرسول بما انزل الیہ. تو اس کو کیا کہا گیا؟ کیا کہا گیا؟ نور کہا گیا. اب دیکھیں ایک ہے سورت اور ایک ہے آیت، دونوں میں فرق ہے. سورت کہتے ہیں قرآن کا وہ مخصوص حصہ جس کا ایک نام ہے اور کم سے کم اس کے 3 آیات. سورت کسے کہتے ہیں؟ قرآن کے الفاظ کا وہ مخصوص حصہ جس کا ایک مخصوص نام ہو اور اس میں کم سے کم 3 آیتیں ہوں. کتنی؟ اسے کہتے ہیں سورت. اور قرآن کی آیت کا مطلب قرآن کے حروف کا وہ مجموعہ جو پہلے اور بعد سے ہوتا. آیت کسے کہیں گے؟ قرآن کے حروف کا، حروف قرآنیہ کا ایسا مجموعہ اس سے پہلے جو ہے اس سے بھی وہ الگ ہو اور اس کے بعد جو ہے اس سے بھی وہ الگ ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو آپ دیکھتے ہیں آیت کے اخیر میں یہ جو گول نشان ہے نا، یہ اصل میں کیا تھا؟ گول تا. کیا تھی؟ عربی زبان میں گول پہ آتی ہے نا، اس کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں اور یہ گول کا مخفف کے شارٹ فارم ہے آیت. اس کا تو آیت کا شارٹ فارم ہے گول تا. اور پھر گول تا کو ایک گول بندی کی شکل میں کر دیا گیا، یعنی یہاں پر آیت ایک ہو گئی مکمل، اس سے پہلے بھی الگ اس کے بعد بھی الگ اور یہ آیت ان دونوں کے بیچ. ٹھیک ہے؟ یہ ہے آیت. اچھا تشریف لائیں. اب ایک اصطلاح ہے تفسیر کی مکی اور مدنی. کیا ہے؟ مکی اور مدنی. کچھ صورتیں مکی ہیں اور کچھ صورتیں مدنی ہیں. یہ مکی اور مدنی صورت کیا ہے یہ میں تفصیلات آج کے درس میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ تفصیلات جب ذہن میں رہے گی انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو تفصیل سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی. ٹھیک ہے؟ تو کچھ ضروری باتیں جاننی ضروری ہے. تو دیکھیے مکی کا مطلب ہوتا ہے وہ صورتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، چاہے مکہ میں نازل ہوئی، چاہے ملک شام میں نازل ہوئی، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے باہر کہاں کہیں سفر فرمایا اگر قبل ہجرت کو صورت نازل ہوئی تو وہ کہلاتی ہے مکی. کیا کہلائے گی؟ اور مدنی کا مطلب وہ صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، چاہے مکہ میں نازل ہو، چاہے مدینہ میں نازل ہو، چاہے حضور نے کہیں غزوہ فرمایا، دوران سفر جہاں
لیکن اگر واقعی ہجرت نازل ہوئی تو اس کا نام کیا ہے؟ مکی۔ اب سورہ فاتحہ یہ مکی ہے یا مدنی؟ تو بہت سے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ یہ مکی کیا ہے، اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مدنی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مدنی یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی، ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر ایک سورہ نازل فرمائی جس کا نام سورہ فاتحہ۔ کب فرمایا؟ ہجرت کے بعد۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مکی ہے، اس بارے میں کئی حدیثیں ہیں، تو آخرکار سورہ فاتحہ مکی ہے یا مدنی؟ تو جب دونوں طرف کی حدیثیں موجود ہیں تو بہت سے ہمارے علماء محققین نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ مکی بھی ہے اور سورہ فاتحہ مدنی بھی ہے۔ ہجرت سے پہلے بھی نازل ہوئی اور اللہ نے اس کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے ہجرت کے بعد بھی نازل فرمائی، اس لیے سورہ فاتحہ مکی بھی ہے اور سورہ فاتحہ مدنی۔ اب اس سورت میں کل 7 آیات، کتنی؟ 7، 27 کلمے، کتنے کلمے؟ 27 کلمے، ورڈ، شبد، اور 140 حروف۔ کتنے؟ 140 حروف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ اب سورہ فاتحہ کی ابتدا کہاں سے ہوتی؟ میں آپ کو پوچھتا ہوں، سورہ فاتحہ کی ابتدا کہاں سے ہوتی؟ آپ یہ مجھے جواب دیجیے۔ الحمدللہ، ٹھیک ہے، مگر سیدنا امام شافعی فرماتے ہیں سورہ فاتحہ کی ابتدا ہوتی ہے بسم اللہ سے۔ کس سے ہوتی ہے؟ بسم اللہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی جتنی سورتوں کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، سورت کی ابتدا اس بسم اللہ سے ہوتی ہے۔ اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، سورتوں کے شروع میں جو بسم اللہ لکھی ہوئی ہے یہ تبرک کے لیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عظیم الشان کام بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ ادھورا ہوتا ہے۔ تو حضور کے اس ارشاد کے مطابق بسم اللہ لکھ کر کے برکت حاصل کی گئی، کیونکہ آنے والا کلام الہی ہے۔ تو کلام الہی بڑا عظیم الشان ہے، تو اس سے برکت حاصل کرنے کے لیے شروع میں بسم اللہ شریف لکھی گئی، ورنہ سورہ فاتحہ کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ الحمد شریف سے ہوتی ہے۔ چنانچہ دلیل اس کی امام ابو حنیفہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قریب مجھے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سر کے ساتھ ہیں، مجھے یہاں پر جس سے گفتگو کرنی ہے یہ آپ کے یہاں کے اہل حدیث ہیں۔ کون ہے یہ اہل حدیث؟ یہ غیر مقلدین جو حنفیوں کو، یہ اہل حدیث یہ غیر مقلدین جو حنفیوں کو بار بار دھوکہ دیتے ہیں، حدیث میں یہ آیا ہے، حدیث میں یہ آیا ہے، حدیث میں یہ آیا ہے، بخاری میں یہ آیا ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ حدیث پاک میں یہ آیا ہے، بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے ابتدا فرماتے الحمدللہ رب العالمین۔ کسے ابتدا فرماتے؟ الحمدللہ رب العالمین سے۔ اگر بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ہوتی اور بسم اللہ سے سورہ فاتحہ کی ابتدا ہوتی تو حضور الحمد سے ابتدا نہ کرتے بلکہ کسے ابتدا کرتے؟ بسم اللہ۔ ٹھیک ہے، ایک اور حدیث پیش کروں، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میرے درمیان اور میرے بندوں کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر دی ہے۔ کیسے؟ حضور فرماتے ہیں جب میرا امتی کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ نہیں فرمایا میرا بندہ بسم اللہ کہتا ہے، کیا فرمایا؟ سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندوں کے درمیان آدھی آدھی بانٹ دی گئی،
تو جب میرا امتی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اس سے پتا چلا کہ سورہ فاتحہ کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ الحمد۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب میرا امتی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے، تو جب میرا امتی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ربوبیت بیان کی۔ کہ جب میرا امتی کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے نے میری رحمت بیان کی، میری ثنا خوانی کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو رب ارشاد جب امتی میرے زبان پر بندہ ہو جاتا ہے، جب جو ہے میرا امتی کہتا ہے مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، تو حضور فرماتے ہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ حضور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب پھر امتی کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو عبادت اللہ کی، مدد طلب کرنا بندوں کا کام۔ عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے، عبادت خدا کی ہوتی ہے، خدا کی جانب سے نہیں ہو سکتی، مگر مدد طلب کرنا یہ بندوں کے لیے ہے، بندوں کے لیے اللہ مدد کرتا ہے، مگر ہم تو اللہ کی مدد مانگتے ہیں، تو مدد مانگنا یہ بندوں کا کام ہوا۔ اور عبادت جس کی جائے وہ رب کے لیے ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جب میرا امتی کہتا ہے ایاک نعبد، اے خدا ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے یہی وہ حصہ ہے سورہ فاتحہ کا جو میرے لیے اور میرے بندے کے لیے ہے۔ ایاک نعبد میرے لیے ہے اور ایاک نستعین میرے بندے کے لیے ہے۔ یہ بندہ جب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، تو فرماتے ہیں کہ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے نے اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر تک میرے لیے، یعنی میری بارگاہ میں جو دعا کی، یہ تو میرے بندے کا کام ہے، یہ حصہ میرے بندے کے لیے ہے۔ میرا بندہ مجھ سے جو مانگے گا میں عطا کروں گا۔ دیکھا آپ نے مسلم شریف کی حدیث سے پتا چلا کہ سورہ فاتحہ کہاں سے شروع ہے؟ الحمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو سارے جہاں والوں کا پروردگار۔ عالمین اگر اس کو تھوڑا گرامیٹیکل زبان میں دیکھیں تو ہم کہتے ہیں ایک وچن اور بہو وچن کہتے ہیں، انگریزی میں کہتے ہیں سنگولر اور پلورل۔ تو عالمین یہ ہے بہو وچن، یہ ہے جمع کرتے گا، اور اس کا ایک وچن، اس کا مفرد آتا ہے عالم۔ کیا آتا ہے؟ عالم۔ تو عربی زبان میں یہ عالم جو مفرد ہے اس کی جمع دو طریقے سے آتی ہے، عالم اور عالمی، یہ دونوں جمع آتی ہیں۔ عالم کو عالم کیوں کہتے ہیں؟ عالم کا مطلب ہوتا ہے علامت اور نشان۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ علامت اور نشان۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کائنات بتائی، یہ اللہ کے موجود ہونے، اس کے ایک ہونے کی علامت اور دلیل، اس لیے کائنات کو کیا کہتے ہیں؟ عالم۔ کیا کہتے ہیں؟ عالم۔ اب یہ عالم کئی طرح کے ہیں، ایک عالم انسان ہے، عالم نباتات ہے، پیڑ پودوں کا، عالم جمادات ہے، عالم حیوانات ہے، عالم اشجار ہے، عالم ملک ہے، عالم ملکوت ہے، فرشتوں کا عالم ہے، چرند و پرند کا عالم ہے۔ اس لیے جب کئی عالم دنیا میں ہے، یعنی 18,000 عالم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بجائے عالم کی کیا استعمال فرمایا؟ عالمین، یعنی تمام تعریف اللہ کے لیے جو 18,000 عالم کا رب ہے۔ اور الرحمن الرحیم، نہایت مہربان رحم والا۔
رحمان اور رحیم دونوں میں بڑا فرق ہے۔ کسی بندے کو آپ رحیم تو کہہ سکتے ہیں مگر کسی بندے کو رحمان نہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ نام جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا پتہ چلتا ہے جن کو اسماء صفات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اسماء صفات۔ یہ دو طرح کچھ اسماء صفات وہ ہیں جو اللہ ہی کی ذات کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کو ہم اس نام سے نہیں پکار سکتے، جیسے رحمان، منان، حنان، قیوم۔ یہ وہ نام ہے جو اللہ کے ساتھ اگر بندے کو کہنا ہے تو عبد الرحمان کہیں گے، عبد الحنان کہیں گے، عبد المنان کہیں گے، عبد القیوم کہیں گے۔ ہمارے فقہا یہاں تک فرماتے ہیں کہ جس کا نام عبد الرحمان ہو اگر تو کوئی رحمان کہتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے، اگر کسی کا نام عبد المنان ہے اور اس کو کوئی منان کہتا ہے تو سمجھے اس طرح سب جس طرح جس کا نام عبداللہ ہے ہم اس کو اللہ کہیں گے، ہم اللہ کہیں گے، اسی طرح جس کا نام عبد المنان، عبد الرحمان، اس کو رحمان المنان کہیں گے، اسی طرح جس کا نام عبد القیوم ہے اس کو قیوم کہنا بھی کفر ہے۔ مگر ہمارا کیا حال ہے؟ لفظ قیوم، لفظ حنان اور منان الگ، معاذ اللہ قیوم کو قیوم نہ کہتے ہیں نہیں، جس نے قیوم کہا اس پر کفر ہے، معاذ اللہ جس نے قیوم نہ کہا اس پر کس درجہ شدید کفر ہوگا۔ اس لیے اس مسئلے سے آگاہ ہو، جس کا نام عبد الرحمان، عبداللہ، عبد المنان، عبد القیوم ہو اس کو اسی لفظ سے کہا کرے۔ اگر آپ نے شروع سے عبد ہٹا دیا اور قیوم، رحمان اور منان کہا تو یہ بھی ہم کے کو۔ اور دوسرے اللہ کے صفاتی نام وہ ہیں، ادھر توجہ رکھیے، آدمی اپنا محاسبہ کرے، دوسرے کو کھانا کھائے، اپنا محاسبہ کرے۔ جی اللہ تعالیٰ کے جو کچھ صفاتی نام وہ ہیں جو بندے کو ہم کہہ سکتے ہیں، جیسے رحیم، علیم، حکیم، یہ ایسے اللہ کے نام ہیں کہ اس کی ذات کو بھی ہم رحیم کہہ سکتے ہیں اور بندے کو بھی ہم رحیم کہہ سکتے ہیں، اس کی ذات کو بھی ہم علیم کہہ سکتے ہیں، بندے کو بھی ہم علیم کہہ سکتے ہیں، اس کی ذات کو بھی ہم سمیع کہہ سکتے ہیں، بندوں کو بھی ہم سمیع یعنی سننے والا کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہے رحمان و رحیم میں فرق۔ اب رحمت کہتے کس کو ہے؟ تو دیکھیے رحمت کا معنی ہوتا ہے دل کی ایسی کیفیت، دل میں پیدا ہونے والی ایسی دقت اور کیفیت کہ جب وہ کیفیت اور دقت پیدا ہوتی ہے تو آدمی دوسرے پر بھلائی کرتا ہے، دوسرے پر انعام کرتا ہے، دوسرے پر احسان کرتا ہے۔ آپ کے پاس ایک بندہ آیا، ایک مسکین اور ایک غریب آیا، آپ نے اس کا حال دیکھا، اس کے لباس پھٹے پرانے، اس کا ہر بڑا شکستہ، آپ کو دیکھ کر ترس آ گیا، آپ کے دل میں اس کے متعلق ترس والے جذبات پیدا ہوئے اور آپ کے جیب سے 500 کا نوٹ نکال کر اس کو دے دیا۔ اب سمجھ میں آیا؟ تو رحمت کا مطلب دل میں پیدا ہونے والی وہ عزت اور کیفیت جس کے نتیجے میں کسی پر احسان اور بھلائی کی۔ اور اللہ تعالیٰ کو رحمت، اللہ تعالیٰ کو رحیم یعنی رحمت والا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کو اس سے پاک ہے کہ اس کا دل ہو، اس کا جسم ہو اور اس کے دل میں عزت اور کیفیت پیدا ہو۔ اس لیے کہ اللہ جسم سے بھی پاک ہے، اللہ جسمانیات سے بھی پاک ہے۔ جب بندہ کسی پر رحم کرتا ہے، کسی پر رحم کرتا ہے، کسی پر رحم کھاتا ہے تو انعامات کی بوچھار اس پر کرنے لگتا ہے۔ اسی معنی کر کے اللہ کو رحمان فرمایا گیا، رحیم فرمایا گیا کہ وہ پہلی دنیا تک تمام بندوں پر انعامات و احسانات کی بارش فرماتا ہے، اور اس کے انعامات و احسانات کی بارش سے نہ مسلم نہ غیر مسلم، نہ چرم نہ پرم، نہ انسان دنیا میں اس کی رحمت سے کوئی محروم نہیں، سب پر اس نے اپنی رحمت کی بارشیں نازل فرما
اس لیے اللہ کو فرمایا گیا رحمان اور رحیم، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے نا، پکچر ہے مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ الدین ہم نے بہت سنا ہے دین کا لفظ، تو الدین یہ عربی زبان میں کہتے ہیں بدلہ، کیا جزا، صلہ، چاہے برا صلہ دے چاہے اچھا صلہ دے، چاہے اس کو اس کے کیے کا اچھا انعام دے یا اس کے کیے کی بری سزا دے، دین کا معنی ہوتا ہے بدلہ، جزا، صلہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے دن کو یوم الدین فرمایا کہ یہ بدلے کا دن ہے، دنیا میں جس نے جیسا کیا ہوگا اس دن اس کو ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا، تو یہ بدلے کا دن۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ تعالی دنیا میں ہر چیز کا مالک، اللہ آخرت میں ہر چیز کا مالک، ہر چیز کا مالک تو وہی، مگر یہاں یہ کیوں فرمایا جا رہا ہے قیامت کے دن کا مالک؟ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی، تو دیکھیے دنیا میں بھی مالک حقیقی وہی، مگر ظاہر ہم مالک ہے، تصرف کے لحاظ سے ہم مالک ہیں، اگرچہ ہمارا مالک ہونا یہ ظاہر ہے اور اسی کی عطا سے ہے، تو ہماری ملک عطائی ہے، اس کی ملک ذاتی ہے، ہماری ملک ظاہری ہے، اس کی ملک حقیقی ہے، مگر قیامت کا دن وہ دن ہوگا جہاں کسی کو ظاہری ملک بھی حاصل نہ ہوگی، تمام معاملات کی، تمام چیزوں کی ملکیت حقیقت ظاہر سب اللہ کے لیے ثابت ہوگی، اس لیے ہوا وہ روز جزا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ملکیت کے کمال کو ظاہر کرنا۔ اور ایک نقطہ اور بتا دوں، قیامت کے دن کا مالک، اللہ نے کیا فرمایا؟ قیامت کے دن کا مالک۔ یہ بتائیے اس موبائل کا میں مالک ہوں، آپ کے پاس جو موبائل ہے آپ اس کے مالک ہیں، مگر یہ جو وقت ہم گزار رہے ہیں اس وقت کے ہم مالک ہیں، یہ جو زمانہ ہے اس کے ہم مالک ہیں، اس زمانے میں یہ چیز ہمارے پاس موجود ہے اس کے تو مالک ہیں۔ صحیح ہے؟ صحیح ہے؟ اچھا ایک بات یہ بتائیے، آپ اپنے گھر کے مالک ہیں، جب گھر کے مالک ہوں گے تو گھر کی چیزوں کے بھی تو مالک ہوں گے، صحیح ہے؟ جب گھر کے مالک ہوں گے تو گھر کی چیزوں کے بھی مالک ہوں گے، بلا تشبیہ و تمثیل۔ جب اللہ روز جزا قیامت کے دن کا مالک، جب وہ وقت کا مالک، تو جو مخلوق وقت گزار رہی ہے، وقت میں جی رہی ہے، اس مخلوق کا بھی مالک۔ جب وہ زمانے کا مالک تو زمانے میں پلنے والی چیزوں کا بھی مالک۔ تو قرآن کریم کا اس میں بلاغت کو دیکھیے، اس کا مختار کو دیکھیے، کتنے مختصر لفظ میں کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی کہ روز جزا کا مالک، قیامت کے دن کا مالک۔ جب قیامت کے دن کا مالک تو قیامت کی تمام چیزوں کا وہی مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کی، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد عبادت، ایاک نستعین مدد کر۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو، عبادت بعد میں پہلے تمہارا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے کہ پہلے تو مجھے پہچانو، میں ہوں کون؟ میں وہی ہوں جس نے تمہیں پیدا کیا، صرف تمہیں نہیں پوری کائنات کو میں نے پیدا کیا، میں تمہارا رب، میں تمہارا پالنہار۔ تو سب سے پہلے مجھے پہچانو میں ہوں کون۔ جب مجھے تم اپنا خالق جان لو، مالک جان لو، رب جان لو، اور یہ یقین رکھو کہ میں ہی تمہیں، میں ہی تم پر انعام و انعام کی بارش کرنے والا ہوں، میری ہی رحمت سے تم کائنات میں اپنا اپنا حصہ پاتے ہو۔ اور اتنا ہی نہیں، قیامت کے دن تمام چیزوں کا مالک بھی میں ہی رہوں گا۔ جب مجھے پہچان لو گے اب اس کے بعد تم عبادت کرو گے اور عبادت قبول ہوگی۔
کیا پتا چلا؟ عقیدہ پہلے عبادت بعد میں. تو پہلے اللہ نے اپنی معرفت کروائی، اس کے بعد جب اللہ کی انصفات کے ذریعے اس کی معرفت بندے کے دل میں یوں پیدا ہو جائے گویا وہ رب کو اپنی چشم سمجھی کو نہیں اپنی چشم تصور سے دیکھ رہا ہے. ہاں یہی وہ رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا. ہاں یہی وہ رب ہے جو میرا خالق مالک، جو میری تمام تر نعمتوں کا وہی خالق و مالک صرف میرا ہی نہیں، پوری کائنات میں جتنے بھی لوگ پڑھ رہے ہیں اسی کی رحمت سے پڑھ رہے ہیں. اتنا ہی نہیں، آخرت کے دین کا بھی وہی مالک جب اپنے ذہن میں یہ تصور جما لے گا، جب اس کا یہ عقیدہ دل میں یقین کی صورت اختیار کر لے گا، گویا کہ وہ چشم تصور سے رب کو دیکھ رہا ہے اور دیکھ دیکھ کر کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تجھی کو پوچھتا ہوں، تجھی سے مدد مانگتا ہوں. اس لیے سنی علماء پہلے عقیدہ صحیح کرواتے ہیں اور بعد میں عمل کا درس دیتے ہیں. ہاں کچھ ایسے چلے چالو ایسے لوگ ہیں جو پہلے عبادت پر زور دیتے ہیں اور عقیدے کو عبادت کے تابع مانتے ہیں. الحمدللہ ہمارا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے کہ پہلے رب کی کبریائی کی معرفت حاصل ہو جائے، اس کے بعد تم عبادت کی طرف رجوع کرو تاکہ وہ تمہاری عبادت قبول ہو جائے. جی ایاک نستعین، تجھی سے مدد مانگے، تجھی سے مدد مانگے، بڑا مشہور ہے تجھی سے مدد مانگے. کچھ ہے نا کچھ لوگوں کا اعتراض، تجھی سے مدد مانگے تو کہتے ہیں کہ اولیاء کرام سے کیوں مدد مانگتے ہیں؟ تم تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہو، نماز میں بار بار پڑھتے ہو، فرائض نوافل واجبات سنن سب میں پڑھتے ہو، تجھی سے مدد مانگے تو قبروں پر جا کر اولیاء سے کیوں مدد مانگتے ہیں؟ میں کہتا ہوں تم بھی تو قرآن پڑھتے ہو، تم بھی تو قرآن پڑھتے ہو، صرف تم بھی تو پڑھتے نہیں، ہم سے زیادہ تو نمازیں تم پڑھتے ہو، ہم سے زیادہ تو گھٹے تمہارے گھر کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، تو تم ڈاکٹر کے پاس جا کر کیوں نہیں مدد مانگتے؟ کیوں مدد مانگتے؟ وکیل کے پاس جا کر کیوں مدد مانگتے ہو؟ اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے مکان میں بنانا ہوتا ہے، انجینئر سے کیوں مدد مانگتے ہو؟ جب دنیا بغیر مدد کے نہیں چل سکتی ہے تو خدا تک پہنچنا بغیر مدد کے کیسے چل سکتا ہے؟ جب تمہاری دنیا بغیر مدد کے چل نہیں سکتی تو خدا تک رسائی بغیر مدد کے کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر قرآن کی اس عبارت کا وہی مطلب ہے جو تم نے سمجھا تو اسی قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد مانگو. میں کہتا ہوں کہ صبر اور نماز اللہ ہے یا غیر اللہ؟ صبر اور نماز اللہ ہے یا غیر اللہ؟ غیر اللہ ہے تو قرآن کو غیر اللہ سے مدد مانگنے کا درس دیتا ہے. سورہ کہف میں آ جائیے، حضرت ذوالقرنین فرماتے ہیں، قرآن فرماتا ہے اعینونی بقوتی، اے لوگوں طاقت سے میری مدد کرو. اعینونی بقوتی، اے لوگوں طاقت سے میری مدد کرو. حضرت ذوالقرنین لوگوں سے مدد مانگتے ہیں، میرے پاس دولت بہت ہے، دولت سے میری مدد نہیں. ہاں دیوار بنانے کے لیے مجھے افراد کی ضرورت ہے تو تم اپنی قوت سے قوت بازو سے میری مدد کرو. حضرت ذوالقرنین کو جن سے مدد طلب کرتے ہیں وہ اللہ ہے یا غیر اللہ؟ بتائیے. تو قرآن حضرت ذوالقرنین کی ارشاد کو نقل فرماتا ہے. کیا پتا چلا یہ مطلب ہی نہیں. اور حدیث پاک میں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا ضل احدكم في الطريق فليقل يا عباد الله اعينوني، کہ جب تمہیں سے کوئی سفر کر رہا ہو اور راستہ بھول جائے، راستہ نہ ملے تو کہے یا عباد الله اعينوني، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. سبحان اللہ. اے بھائی ہم اولیاء کرام کے پاس اس لیے جاتے ہیں خدا کا راستہ ہم بھٹک گئے تو اولیاء اللہ سے کہتے ہیں یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے نیک بندو ہماری مدد کرو اور خدا تک پہنچا دو. اس لیے جہاں پر مدد طلب کرنے کا مقصد یہ ہے بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ حقیقت میں جس سے مدد طلب کی جاتی ہے یہ اسی کی ذات ہے اور یہ کائنات اس کی مدد کے ساتھ بنتا ہے.
ہم انبیاء اور اولیاء سے مدد مانگتے ہیں اس عقیدے سے نہیں کہ مدد کرنے کی قوت و صلاحیت ان کی ذاتی ہے، بلکہ یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ کارخانہ قدرت کے یہ وزیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بندوں کی مدد کرنے پر معمول فرمایا ہے اور اپنی طرف سے انہیں مدد کرنے کے لیے بے شمار تصرفات اور اختیار کا مالک بنایا۔ تو یہ جو سب اللہ کی مدد کے مطلب اهدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ چلاؤ، ہمیں سیدھی راہ چلاؤ۔ اب یہاں سے بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اے اللہ ہم نے تجھے پہچان لیا، ہمارا عقیدہ ہم نے درست کر لیا، مولا تجھے پہچانا تیری صفات کے ذریعے، تیرے رسول کے بتانے سے، تیری صفات کے ذریعے ہم نے تجھے پہچانا، اور اس کے بعد ہم نے عبادت کی، تجھے پہچاننے کے بعد کر لی، مولا اب ہماری عبادت کو قبول فرما۔ تو پہلے دعا نے عقیدے کی طرف بندوں کا ذہن، سب سے پہلے اللہ نے عقیدے کی طرف بندوں کے ذہنوں کو مائل کیا، اس کے بعد اپنی عبادت کرنے کی طرف بندوں کو داخل کیا، اور اس کے بعد پھر بندوں سے فرمایا کہ اب میری بارگاہ میں عبادت کرنے کے بعد اس کی قبولیت کے لیے دعا۔ تو کیا پتا چلا؟ پہلے عقیدہ پھر عبادت پھر دعا، پہلے عقیدہ پھر عبادت پھر دعا۔ اس سے پتا چلا کہ نماز کے بعد ہم دعا کرتے ہیں اللہم انت السلام و منک السلام الحمدللہ، اسی آیت سے ثابت ہو۔ لیکن سنی لوگ کیا کرتے ہیں؟ پہلے عقیدہ پھر عبادت پھر دعا۔ کیا کرتے ہیں؟ ترتیب تھوڑی سی بدل دیتے ہیں، پہلے عقیدہ پھر دعا پھر عبادت۔ کہ فرض نماز سے ہم کتنے قابل ہیں، کتنے قابل ہیں، کتنے قابل ہیں، یہ فرائض کیا ہے، یہ واجبات کیا ہے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو تراویح ہے، زکات ہے، جب حج کا موسم آتا ہے تو یہ حج ہے، جب قربانی کے ایام آتے ہیں تو یہ قربانی ہے، جب صدقات و خیرات کی باری آتی ہے تو صدقات و خیرات ہے۔ پنج وقتہ اللہ نے ہم کو روزہ نمازیں فرض کی ہیں، اس کی طرف سے ہمارا نہیں، بس جہاں کہیں کھانے کا ہو تو میاں بھائی کا کھانے کے لیے پہنچ جائے گا اور باپ کے پاس آ کر دعا اور تعبیر کروانا، مگر عبادت کا درجہ سب سے کافی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یقیناً دعا اور وہ دعا قبول ہوگی انشاءاللہ، شرط یہ ہے کہ پہلے عقیدہ درست ہو، اس کے بعد پھر عبادت اور پھر قرآن کی ترتیب کے مطابق دعا۔ جب انشاءاللہ یہ ترتیب رہے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادت بھی قبول فرمائے گا، اور اس عبادت کے صدقے میں ہم جو دعائیں کریں گے فرمائیں گے، اللہ وہ بھی باب اجابت پر پہنچائے گا۔ بس ایک 10 منٹ صرف ہوگا، یا آپ نے یہاں سے باقی شروع کرو، سورہ فاتحہ پڑھنے تاکہ انشاءاللہ سورہ بقرہ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھی راہ چلاؤ، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام۔ کیا پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بندوں کو یہ تلقین فرمائی کہ اپنے لیے دعا کریں سیدھی راہ۔ اس کی یہ مت سمجھنا کہ تم ایمان لا کر بیٹیاں ہوئے نہیں، تمہیں کیا پتا کہ شیخ ہوگا تمہیں ہوگا۔ یہ مت سمجھنا کہ مومن ہو کر اب سیدھی راہ پر قائم رہنے کی دعا کرنے کی تمہیں حاجت و ضرورت نہیں۔ یہ اللہ کا فضل اور انعام ہے کہ ایمان کی دولت تو تمہیں ملی، لیکن اس سے بڑھ کر چیز یہ ہے کہ اس دولت کی حفاظت کیا ہے؟ اس دولت ایمان کی حفاظت، اس دولت اسلام کی حفاظت، اور اس کی حفاظت کس طرح ہوگی؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھی راہ چلا، جس طرح تو نے اب تک چلایا ہے مولا، اسی راہ پر مرتے دم قائم رکھ۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ سیدھی راہ ہے کیا؟ دیوبندی بھی کہتا ہے سیدھی راہ پر، یہ غیر مخالف بھی کہتا ہے ہمارا طریقہ سیدھا، اہل سنت بھی کہتے ہیں سیدھی راہ۔ اللہ نے آگے ارشاد فرمایا سیدھا راستہ وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ ابن عباس فرماتے ہیں حدیث پاک میں آیا اللہ کے رسول صلی
حضرت ابن عباس راوی ہے، وہ فرماتے ہیں یہ سیدھا راستہ وہ ہے جو انبیاء کرام کا راستہ ہے، یہ شہداء کرام کا راستہ ہے۔ خود اللہ نے قرآن کے دوسرے مقام پر فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ کون لوگ؟ صدیقین، صالحین، شہداء، انبیاء، یہ وہ لوگ ہیں جن کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا جس راستے پر انبیاء کرام چلے ہیں، جس راستے پر صحابہ کرام چلے ہیں، جس راستے پر تابعین کرام، تابعین کرام، مشائخ امت، ائمہ شریعت، ائمہ طریقت چلے ہیں، وہی راستہ سیدھا ہے اور اللہ تک پہنچانے والا ہے۔ غور کریں، پہلے سنت کے عقیدے کو ایک طرف رکھے، دیا بنا کے عقیدے کو ایک طرف رکھے، تکراریوں کے عقیدے کو ایک طرف رکھے، غیر مقتدیوں کے عقیدے کو ایک طرف رکھے۔ 100 سال، 200 سال، 300 سال، 400، 500، اس سے آگے نہیں بڑھیں گے، مگر الحمدللہ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے، الحمدللہ یہی قرآن میں موجود ہے، یہی حضور نے فرمایا، یہی صحابہ نے بیان فرمایا، یہی تابعین نے بیان فرمایا، یہی ائمہ شریعت، ائمہ طریقت نے بیان فرمایا۔ الحمدللہ اہل سنت کی عقیدہ ہے جو تواتر کے ساتھ مشکات نبوت سے چلا آ رہا ہے۔ پتہ چلا اہل سنت کا راستہ یہی صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، اسی پر چلنے کی اللہ نے ترغیب غیر المغضوب علیہم والضالین، جن پر تمہیں انعام فرمایا یہ ہے کون لوگ؟ غیر المغضوب علیہم والضالین، یہ وہ لوگ ہوں گے جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ وہ بہتے ہوئے۔ میں آسان ترجمہ کر رہا ہوں، سمجھا نہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر نہ تیرا غضب ہوا والضالین، نہ وہ بہتے ہوئے۔ تو کیا پتا چلا؟ صحیح راستہ ان کا ہوگا جن پر اللہ کا غضب ہوا ہوگا، اور ان کا راستہ ہوگا جو رائے راستے بھٹکے ہوئے نہیں ہوں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جب قرآن مقدس کی تفسیر اپنے مصحف میں لکھنی شروع کی تو اس میں یہ مذکور ہے حضرت ابن مسعود کے مصحف میں کہ غیر المغضوب علیہم الیہود والضالین النصارى، یعنی غیر المغضوب علیہم سے مراد ہے یہودی اور والضالین سے مراد ہے نصرانی۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام جس طرح سے ہوا ہے نہ وہ یہودی ہوں گے نہ وہ نصرانی ہوں گے، کیونکہ یہودی غضب الہی کی شکار ہوئے، انہوں نے حق کو جانا، حق کو پہچانا، مگر اس کے باوجود ہر موڑ پر اللہ اور رسول کے احکام کی مخالفت کی آگے آتا جائے گا اور سمجھتے جائیں گے۔ کہیں پر ان کی صورتیں بس کر دی گئی، کہیں خنزیر کی شکل میں تبدیل کر دیے گئے، کہیں ان کی بستیاں الٹ پلٹ کر دی گئی، کہیں ان پر قانون کا عذاب آیا، کہیں ان پر پلیگ کا عذاب آیا، کہیں ان کی بستیوں میں طرح طرح کے عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے۔ کیوں؟ ان کی نافرمانی۔ عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے کیوں؟ ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ تو پتہ چلا یہودی وہ لوگ ہوں گے جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے، اور نصرانی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا معاذ اللہ مان لیا، اور حق کی مان لیا، حضرت مریم کو اللہ کی بیٹی مان لیا، اور انہوں نے عقیدے میں اتنا غلو کیا، اتنا افراط کیا، اتنا سے آگے بڑھے کہ انہوں نے 3 خدا مان لیے۔ کتنے مان لیے؟ 3 خدا مان کر راہ حق سے بڑھے گئے۔ اس سے اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ سیدھا راستہ مسلمانوں کا راستہ ہے، نہ یہودیوں کا راستہ، نہ اس کا راستہ عیسائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس پاک کو اپنی مولانا نے اپنی فضلوں میں ہمیں قبول فرمائے، اور ہمیں اسی طرح قرآن کے تفاسیر اور قرآن کی فضل و برکات سے اور علوم قرآنی سے مالا مال فرمائے، اور اللہ ہمارے سینوں کو قرآن کے فضل و برکات سے مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب اليه، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وسلم صلاه وسلام عليك يا رسول الله، سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔